دنیا کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے گمراہ کہنا ہی گمراہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کون سا برا آدمی کب توبہ کر کے نیک ہو جائے. کوئی پتہ نہیں کون سا نیک آدمی سیڑھی سے نیچے اتر جائے. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ تھے اس کے ساتھ کوئی جاتی زور سے شور مچا دیا, اللہ نے اس کو پیر تک جانا, ان کا پکڑ ٹھہر. تو جو انصاف مانگ رہا ہے نا, بے وقوف مرید, اور یہ بے وقوف مطلب ہے کم از کم یہ بڑا بڑا مرید تھا, کیا نام تھا اس کا, یہ دلی میں مرید تھے, ان کے پیر تھے ہرے بھرے, اور یہ کون تھا, سرمد, سمجھ لو سرمد صاحب مجذوب کو اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ کلمہ کہتے یہ نہیں مانتا. وہ کہتے اس نے کہا کلمہ بادشاہ وقت نے کہا لا الہ الا اللہ, کہتا آگے کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا سر قلم کر, تو پورا کلمہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہے خون سے یہ آواز آئی محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ میں ادب سے مطلب ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل نہیں زبان سے نام لوں, بارہ میرے روم میں یہ لفظ. خیر اس کو جلال آ گیا سربت کو. کہتے یہ کہ اس نے اپنا ساری آپ ایک ہاتھ میں پکڑ کے نا جامعہ مسجد دلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے, انصاف انصاف. تو پیر نے پیچھے سے رکاوٹ ڈالی. ان کا بات سن, یہ جو انصاف تو مانگ رہا ہے نا, اس انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم حساب رکھا. وہ ادھر نہیں کرتا, ادھر کرتا. اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ادھر کرنے والا حساب ادھر کر, تو بے وقوف ہے. تو ادھر والا حساب جو ہونا ہے تم اس کو ادھر مانگو گے تو تم غلط مانگ رہے. ادھر کی بات ادھر رہنے دو, ادھر کا واقعہ ادھر جا کے دیکھو. تو جو یہ کہتا ہے کہ ادھر کا واقعہ ادھر ہو جائے وہ ابھی غلط ہے. کون کون اس میں کیا باتیں ہوں گی, بڑی عبادت کی پیسے نہیں ملے, ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا. کہتا ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے, ہماری غریبی دور نہیں, جنت کہاں سے آئے گی. اب یہ غریبی اور چیز ہے, جنت اور چیز ہے, وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی نتیجے مانگتے ہیں. اللہ کہتے چلو مان لی تمہاری بات, ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی بدلہ دیتا ہوں, تو ادھر کی بدی کا ادھر ہی سزا دوں گا. منظور ہے. اب پتہ کیا کہتے ہو, حرام. کہتے یہ بدی کا تو ادھر جا کے دینا, تو نیکی کا ادھر دے دو. کہتے یہ بے وقوف ہوتا ہے. کون بے وقوف ہوتا ہے, جو اپنی بدی کی سزا ادھر جا کے دینا چاہتا ہے شاید معاف ہو جائے, اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ معاف نہ ہو. یہ بے وقوف ہے, یہ ظالم آدمی ہے. ظالم کون ہے, لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے, اپنی بدی آگے جا کے معاف ہو جائے. اور لوگوں کی معاف مشکل ہی ہے, تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے. کیا کہا, کیا ممکن ہے کہ کل توبہ کر لے لو. لوگوں کو برا کرنا برائی ہے, رہنما کو رہنما نہ ماننا جائے بے راہ روی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیح نہیں ہے, اللہ یہ کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہو, اولیاء امت ہو, اولیاء امت ہو, علماء امت ہو, کوئی بھی ہو, سارے خلوص نیت سے چل رہے ہیں. تو اس لیے بڑی سخت احتیاط چاہیے. یہ دنیا کیا ہے, آئینہ دیکھنے والے کا. کیا دیکھنے والے کا. میں نے ایک جگہ بات بتائی تھی, سمجھ آئی کہ دنیا کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو تو اسے برا کرنا بری بات. حکم زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ ہم ہیں. کیا ہے زمانے کو, زمانہ ہم ہیں. زمانے کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرو, زمانہ ہمارا غیر ہے. دونوں بجاک مت باتیں صحیح ہیں. کیا ہے, زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ ہم ہیں. زمانے سے زیادہ پیار نہ کرو, زمانہ ہمارا غیر ہے. زمانہ ہی غیر اللہ ہے, زمانہ ہی عین اللہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا, یہ راز کی بات ہے. کس آدمی کے لیے عین اللہ ہے کہ زمانہ سارا حق ہے, وہ جو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں, ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مطلب آپ نے پڑھا کہ وما ہوا بالحزل, یہ ہم نے حزل نہیں بنایا, بیکار چیز نہیں بنائی, یہ بڑی کارآمد بات بتائی ہے. اور یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, سبحان اللہ, اللہ میاں یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے, عین حق ہے. حق کے مسافر کو ہر طرف حق ہی نظر آئے گا, اور جسے حق نظر نہ آیا وہ ناحق اپنے آپ کو گمراہ بنا رہا ہے. اس لیے ان کی بات کو ادھر رہنے دو, اپنی منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے.
تمہاری گٹھڑی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو.